الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، عزیزوں، جس طریقے سے ہم سب کو اپنی عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمیں کمانے میں حلال و حرام میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان میں روابط اور تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات کو اور ان خاندان میں ماحول کو درست رکھنے، ایک دوسرے سے تعلقات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جس شہر میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام بتائے، نماز کے طریقے بتائے، حج کیسا کرنا ہے، روزہ کیسا رہنا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے وہ سارے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائے ہیں جس ملک میں تم رہتے ہیں، جس شہر میں تمہیں رہتے ہیں، اس کے قانون کی پاسداری کرو اور اس شہر سے محبت کرو اور اس علاقے سے محبت کرو جس علاقے میں تم رہتے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں امت کے لیے بتا دی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد کے اندر حکومت کے بارے میں بات نہ ہو، سیاسی بات نہ ہو، اور یہ خیال بھی آتا ہے کہ بھئی جب جس مسجد میں اگر جمعہ کا بیان ہو رہا ہے تو اس بیان کے ذریعے سے صرف آسمان کے اوپر کی باتیں ہوں، زمین کے نیچے کی باتیں ہوں۔ ایسا نہیں۔ اگر کسی تنظیم کا کوئی خاص مسئلہ ہے، جبکہ تنظیموں کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے لوگوں کو آگاہ کراتے رہے، کن حالات سے جو ہے ہمارا ملک گزر رہا ہے، کن حالات سے ہماری قوم گزر رہی ہے، کن حالات سے ہمارا یہ معاشرہ گزر رہا ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کیا حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے واقفیت یہ جمعہ کا اہم ترین مقصد ہے۔ جمعہ میں جہاں نماز کے بارے میں بات ہوگی، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوگی، حج کے بارے میں بات ہوگی، معاشرے میں جو خرابی پھیل رہی ہے اس خرابی کے بارے میں بات ہوگی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں جو باتیں ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں اب اس وقت مسلمانوں کو کن حالات سے نمٹنا ہے، اس کے بارے میں بھی آگہی کرنا پڑے گا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آج اس جمعہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کرائی، اور ہمارے اس تلنگانہ میں اور ہمارے اس شہر کے اندر جو مردم شماری کے جو حالات چل رہے ہیں، اور سروے کیوں کرایا جاتا ہے، سروے کا مقصد کیا ہے، اور یہ مردم شماری کیوں کرائی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مختصر وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال چل رہا ہے بھائی یہ کیا ہے، مردم شماری کئی کو ہے، یہ
سروے کیوں ہے، یہ سینسس کیوں کرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں این آر سی کی طرف تو نہیں لے جایا جا رہا ہے، کہیں سی اے کی طرف تو نہیں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ خیال تو ہمارے دل و دماغ میں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم کھنگالیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، تو احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں بھی یہ سروے کا کام ہوا، یہ سینسس کا جو کام شروع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا۔ ابھی میں تاریخ پوری اس کی لکھ کر بھی لایا تاکہ آپ کے سامنے مختصر طریقے سے سامنے پیش کر سکوں کہ ہمارے اس ملک میں یہ کیوں کرایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سروے کا کام ہوا، تو کام میں جب پہلی مرتبہ سروے ہوا تو مدینہ منورہ میں 600 صحابہ تھے۔ پھر اس کے بعد ضرورت پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سروے کرایا۔ جب دوبارہ سروے کرایا تو اس موقع پر 1100 صحابہ موجود تھے۔ پہلی مرتبہ میں جو سروے ہوا اس میں 600 صحابہ تھے، دوسری مرتبہ میں جو سروے ہوا وہ 1100 صحابہ۔ تو یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ ایک سیاسی طاقت کے لیے، ایک سیاست چلانے والوں کے لیے، ملک چلانے والوں کے لیے سب سے بڑی اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس ملک کی ہم قیادت کر رہے ہیں، جس ملک کو ہم چلا رہے ہیں، جس اسٹیٹ کو ہم چلا رہے ہیں، اس اسٹیٹ میں اور اسی طریقے سے اس ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ سب سے اہم مردم شماری کا مقصد پہلے زمانے میں بھی مردم شماری اصل دیکھا جائے تو 2021 میں ہی ہونا تھا، 2021 میں مردم شماری ہونا تھا، مگر اس موقع پر جو ہے این آر سی کا، سی اے کا بہت زیادہ زور چل رہا تھا۔ این پی آر پہلے ہوتا تھا، این پی آر کے نام سے ہوتا تھا۔ 2011 میں بھی یہ مردم شماری ہوئی۔ یہ مردم شماری کب سے شروع ہوئی ہمارے اس ملک کے اندر؟ یہ 1872 میں پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی۔ 1872 سے شروع ہو کر 2010 یا 2011، بعد میں 2011 کہا، تو بہرحال 2011 تک یہ سلسلہ چلا۔ اب اس کے بعد 2011 میں جو مردم شماری ہوئی تو اس مردم شماری سے آدھار کارڈ شروع ہوا۔ پہلے آدھار کارڈ نہیں تھا، اب آدھار کارڈ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو لنک کر دیا گیا، جیسا کہ دوسرے ممالک میں امریکہ ہو یا اور کینیڈا ہو، وہاں گرین کارڈ جاری کرتے ہیں، سعودی عرب ہے یا دوسرے ممالک وہاں پر اقامہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اس ملک کے اندر جو آدھار کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا وہ آدھار کارڈ 2011 سے شروع ہوا۔ اب مردم شماری کا مقصد کیا ہے؟ مردم شماری کیوں؟ میں نے پہلے کہا کہ مردم شماری اس لیے کرائی جاتی ہے ہمارے اس ملک کے اندر کتنے لوگ، ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کتنے قبائل سے رہتے ہیں، کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، کتنے۔ سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں کس سماج کے کتنے لوگ رہتے ہیں، کس قبیلے کے کتنے لوگ رہتے ہیں، مسلمان کتنے ہیں، ہندو کتنے ہیں، عیسائی کتنے ہیں، اسی طریقے سے سکھ کتنے ہیں، اور کتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کا جو ہے ڈاٹا جمع کیا جاتا ہے اور حکومت کے پاس اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، اور تیسرا مقصد یہ ہے، یہ جو کرایا جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ ریزرویشن اور جو ہے تحفظات کی کو فراہم کیا جائے۔ ریزرویشن ہوتا ہے، ریزرویشن وہ تو بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم ہوگا یا بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ریزرویشن اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ ہم جس شہر میں یا جس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کتنے فیصد لوگ مسلمان ہیں، کتنے فیصد لوگ عیسائی ہے، کتنے فیصد لوگ جو ہے سکھ ہے۔ اس بنیاد پر ان میں جو کمزور طبقات ہے
ان کے پاس جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، پیسہ زیادہ نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹیز نہیں ہے، زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ریزرویشن دیا جاتا ہے۔ کس میں؟ ان کی تعلیم میں۔ اسی طریقے سے دوسرے لونز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جتنے لوگ، جتنے فیصد لوگ ہیں، اتنے فیصد لوگوں کے حساب سے ان میں جس طریقے سے جب ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں دائی جاتی ہے، بھائی اس میں مسلمان اتنے ہیں، مائنارٹی فنڈ اتنا دیا جائے گا، اس کو اتنا دیا جائے گا۔ تیسرا مقصد اس کا مردم شماری کا ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کو ریزرویشن دیا جائے۔ اور چوتھا اہم مقصد یہ ہے کہ تعلیم کی سطح کو کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ آپ کے پاس فارم آئے گا، فارم میں آپ کو یہ بھی لکھنا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا، ہماری بچی اسکول جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے۔ بچے اگر اسکول جانے کے قابل ہو گئے ہیں تو وہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے حکومت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہم جس اسٹیٹ کی ہم حکومت کر رہے ہیں اس اسٹیٹ میں کتنے بچے اسکول جاتے ہیں، کتنے بچے مدرسوں کو جاتے ہیں، کتنے بچے خالی گھروں میں بیٹھے ہیں، کتنے بچے خالی گھروں میں بیٹھی ہے، اس کی بھی وضاحت کرنا ہے۔ حکومت یہ جاننا چاہتی اگر اچھے طریقے سے ہماری شہر کے اندر، ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر اچھے طریقے سے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، کالجز کو بھی جا رہے ہیں، کتنے بچے کالج لیول پہ پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے خالی 10th پڑھ کے چھوڑ دیے، کتنے بچے خالی پرائمری پڑھ کے چھوڑ دیے، اس کے بارے میں بھی جو ہے حکومت یہ جاننا چاہتی ہے۔ اس بنیاد پر بھی یہ مردم شماری ہوتی ہے، اور مردم شماری کے ذریعے سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی نظام کی بنیاد ہے، سیاست جو چلائی جاتی ہے وہ سیاسی نظام کی جو بنیاد ہے، ان سیاست کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے، ان کا جو نظام ہے، جو جس طریقے سے نظام چلانا چاہتے ہیں، کون سے طبقات کو کیا دیکھا جائے، کس انداز سے جو ہے دیکھا جائے، اس بنیاد پر یہ لوگ سروے کراتے ہیں تاکہ ان کی سیاسی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ اور اس کے ذریعے سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایم ایل اے اور ایم پی کا جو کوٹا ہوتا ہے، ایم ایل اے کی جو حد ہوتی ہے، بھئی ہمارا اگر ککٹ پلی کا علاقہ آتا ہے تو ککٹ پلی میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں پر ایک ایم ایل اے کی سیٹ بنائی جائے۔ ان کا حکومت کا ایک اندازہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ حکومت کیا چاہتی ہے کہ بھئی اگر ایم ایل اے ہے تو ایم ایل اے کتنے لوگوں پر ہونا چاہیے، 10,000، 15,000، 20,000 یا 50,000، ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک شمارہ ہوتا ہے۔ اگر ککٹ پلی کے علاقے میں 1,00,000 لوگ اگر رہتے ہیں تو 1,00,000 لوگوں پر کتنے ایم ایل اے ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک ہی ایم ایل اے 1,00,000 لوگوں پر کافی ہے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ اس کی بھی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ ایم پی کا علاقہ ہے، اگر ایم پی ہوتا ہے تو ایم پی کتنے علاقے پر جو ہے محیط ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کارپوریٹر ہے، کونسلر ہے، اور جو سرپنچ ہوتے ہیں، ان کی حد متعین کر دی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر بھی مردم شماری کی جاتی ہے۔ اور 8 جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اصل یہ ہے کہ مردم شماری شفاف طریقے سے کرائی جائے، شفاف اور صاف طریقے سے اگر مردم شماری ہماری ہوگی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اگر مردم شماری شفاف طریقے سے ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک ترقی کرنے لگے گا، اور معلوم ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگ چھوڑ کر کتنے ممالک کو چلے گئے، کون سے دوسرے ملک کو چلے گئے، یہ بھی معلوم ہونا پڑتا ہے کہ کون سے ملک ہمارے، اگر حیدرآباد کے اندر مردم شماری ہو رہی ہے تو حیدرآباد کے لوگ دوسرے ملکوں کو کیوں گئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے اس ملک کے اندر، یہ ہمارے اس شہر کے اندر ہمیں امن نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں؟ کیوں گئے ہیں؟ اس کا بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ شہر کو اگر چھوڑ کر وہاں کا اگر سٹیزن، وہاں کا اگر گرین کارڈ ہے یا ہمیشہ کے لیے وہاں کی اقامت اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے حیدرآباد سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں، یا تلنگانہ سے کتنے لوگ گئے ہیں، جا کر وہ واپس آئیں گے یا نہیں، یا وہاں کی سٹیزن حاصل کر لیے ہیں۔ سٹیزن شپ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے، کتنے لوگ نارتھ سے
ساؤتھ کی طرف آ گئے ہیں۔ کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بہار سے آتے ہیں، کوئی یو پی سے آتے ہیں، کوئی ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، کوئی بمبئی جا کر رہ جاتے ہیں، کوئی گجرات میں جا کر رہتے ہیں۔ وہاں کی اگر مردم شماری ہوگی تو وہاں اندازہ ہوگا کہ یہاں کتنے لوگ باہر سے آ کر رہ رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ مردم شماری کرائی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے اہم مقصد ہمیں اس مردم شماری کے ذریعے سے، ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہے، وہ یہ بھی بارہا کہہ رہے ہیں، جس کی جتنی بھاگے داری ہے اس کی اتنی ہی حصے داری ہے۔ اگر ہم اپنی صحیح معلومات جو لوگ آ رہے ہیں ان تک صحیح معلومات اگر پہنچا دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں NRC ہے، کیا ہے کہ یہ ہے کہ کیا ہے کہ کہیں کو کیا کرنا چاہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا بایو ڈاٹا لیا جائے اور آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کے بچے کیا ہے، آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ کیا کرنا، صحیح معلومات اگر ہم دیں گے انشاءاللہ تو آگے جو حالات ہے وہ حالات میں ہم جو ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر چوری چھپے سے دیے نہیں دیے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی چیز چھپا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے 2 گھر ہیں اور وہ ایک ہی گھر بتا رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی ہمارا وہ گھر چلا جائے، کیونکہ اگر وہ گھر آپ کے آدھار کارڈ سے لگا ہوا ہے، آپ کی رجسٹری کے ساتھ وہ آپ کا آدھار کارڈ لگا ہوا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ حکومت کے علم میں ہوگا۔ اور حکومت اگر آپ اس موقع پر NPR کے یا یہ جو سروے کا جو فارم آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس فارم میں اگر آپ صحیح معلومات نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر حکومت یہ کہے گی ہم آپ کے پاس آئے تھے سروے کے لیے، آپ کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے مسائل پیدا ہو جائے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ صاف صحیح طریقے سے آپ اپنے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہے اس کو دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، اس احادیث کے ذریعے سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جو کوئی کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ 10 حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، بے شمار حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ ہمارے سامنے سروے کا ہے۔ بہت سارے خاندان والے، بہت سارے گھرانے والے ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، بھئی معلوم نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں، پہلے سے بھی کم تعلیم تھی اور اسی طریقے سے پہلے سے بھی معلومات نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کو کوئی فارم پڑھنا نہیں آتا، کوئی نیوز پیپر پڑھنا نہیں آتا، معلومات نہیں ہوتے۔ اب یہ لوگ جب آئیں گے سروے کے لیے، حکومت نے ایک بنا دیا ہے کہ بھئی 150 لوگ، ان لوگوں نے بڑے بڑے ٹیچروں کو اور جو اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو ہائر کر کہا کہ بھئی شام میں دوپہر تک ان لوگوں کے بچوں کی تعلیم ہوگی، 1 بجے کے بعد وہ لوگ نکلیں گے اور نکل کر گھر گھر سروے کریں گے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک گھر کے واسطے 35 منٹ ایک کو دیے جائیں گے، ایک گھر کے لیے 35 منٹ دیے جائیں گے، ایک گھر میں جائے تو ایسا نہیں کہ بھئی آپ کے گھر کو اگر کوئی سروے کرنے والا آ رہا ہے، آپ دروازے کے باہر کھڑا کر دیے اور باہر کھڑا کر کے باہر کا باہر جو بھی ہے لکھ لو، جلدی جلدی لکھ کے چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ آپ کے ایک گھر کے لیے 35 منٹ ہے تو آپ اس کو گھر میں بلائیے۔ اگر گھر میں خواتین ہیں، بعض لوگ پردے کے معاملے میں بھی جو ہے پردہ خیر پردہ ہے اسلام کے اندر، پردے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں رکھتے ہوئے آپ ان کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھا کر صحیح طریقے سے ایک ایک چیز کو پر کریے۔ 56 اس میں سوالات کیے جائیں گے، 50 سے زیادہ اس میں سوالات کیے جائیں گے، تو ایک ایک خانے کو صحیح طریقے سے پر کیجیے۔ اگر کوئی سید خاندان سے ہے، پٹھان خاندان سے ہے، لداف ہے، اگر یہ لوگ ہیں تو ان کا الگ کیٹیگری ہے۔
اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، محمد ہے اور اسی طریقے سے جو ہم جس اکثر و بیشتر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ کیٹیگری ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا نماز کے بعد بھی، تاکہ سارے لوگوں تک صحیح طریقے سے بات پہنچ جائے۔ تو عورتیں ہیں تو گھر کے اندر پردے کے ساتھ ان کو پردے میں رکھ کر آپ گھر پہ بلائیے، بٹھائیے، اور بلا کر بٹھا کر ان کو صحیح طریقے سے انفارمیشن دیجیے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اور آپ سے کوئی زیراکس کاپی نہیں مانگیں گے، آپ کا اگر آدھار کارڈ ہے، گھر کی رجسٹری ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا پین کارڈ ہے، یہ چیزیں اگر جو چیزیں ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اس کو تیار کر کے رکھیے، آئیے، اور اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ان کی آپ مدد کیجیے اور صحیح طریقے سے ان کو انفارمیشن دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحیح معلومات حکومت تک پہنچے گی۔ اس کے بعد جو ہے جو حالات ہے ہمارے سامنے ہوں گے، کیا ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے، کیونکہ اصل مقصد حکومت کا یہی ہے، جتنی حصے داری ہے اور جتنی بھاگی داری ہے اتنی حصے داری اصل مسلمان ہے، تو اس کے لیے الگ کیٹیگری ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کوشش کریے۔ اور جہاں تک ہو سکے ہماری زبان اردو ہے، تو اردو میں اگر ہے تو مسلمان اگر ہے تو اردو زبان کو لکھانے کی کوشش کیجیے۔ عربی زبان کے بعد ایک مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین زبان اردو ہے، تو وہ اردو زبان کو بھی لکھائیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کا احترام کیجیے اور صحیح طریقے سے ان تک اپنے معلومات دینے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ چند باتیں اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد 1-2-4 منٹ کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے حکومت کا تعاون کرنے اور صحیح طریقے سے اس کو سروے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔